السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے میرے پریشان دوستوں، انویسٹروں؟ شوکت صاحب کے کل کے دو وائس میسج تھے جن کو ہر بندے نے اپنے ذہن کے مطابق جس کی تشریح کی سنیں، اور جو میں اپنے ذہن کے مطابق اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اگر اس کی تشریح کرنی ہے نا تو پازیٹیو رہ کے آپ نے تشریح کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے اچھا سوچ کے تشریح کرنی ہے کہ ہمیں اچھا ملے گا انشاءاللہ، ہمارے لیے اللہ پاک بہتر سے بہتر کرے گا، اور ہر سوچ جب اچھی ہوتی ہے تو اچھا رزلٹ ملتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ شوکت صاحب کے متعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا بندہ جو ہوگا جو کلیئر ہوں گے وہ نیب والے ہوں گے۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اصل میں نیب میں شوکت صاحب نے نہیں بھیجے بندے، نیب والوں نے خود نہیں بلائے بندے، ہمارے انویسٹر خود گئے ہیں نیب کے پاس اور اپنے کلیم لے کے گئے ہیں، اور وہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ 10-12 بندے وہ آپ کے سامنے بڑے واضح ہو کے آ جائیں گے، مجھے کہیں گے تو میں ہی ان کو آپ کے سامنے واضح کرتا رہوں گا۔ جن بندوں نے پوری کوشش کی کہ نیب کے اندر بندے پہنچنے چاہیے، نیب میں جانے چاہیے، ہمیں اچھی طرح سے پریشانی میں آنا چاہیے۔ دیکھیں دوستو، آپ ایک سال پورا پیچھے چلے جائیں، ایک سال اگر پچھلے سال ستمبر میں چلے جاتے ہیں تو ایک بھی کلیمنٹ نہیں تھا نیب کے پاس، کسی بندے کی شکایت نہیں تھی، حالانکہ اس سے بھی سال پہلے نیب کا اشتہار چل رہا تھا، کراچی سے بھی چل رہا تھا، اور بڑی جگہ سے کسی کے پاس کوئی شکایت نہیں تھی، لیکن مجبوری تھی کہ اس کے اندر کچھ ادارے تھے، کچھ ہماری ایجنسیاں تھیں، ان کے ذریعے انہوں نے اپنے بندے جو تھے وہ دوسرے اداروں میں بھیجے، یعنی ایس سی سی پی میں، نیب میں وہ جمع ہونے شروع ہو گئے، یعنی آہستہ آہستہ جانا شروع ہو گئے نیب کے اندر۔ نیب نے کلیم لینا شروع کر دیا، مطلب کہ ہم خود گئے نیب کے اندر، جانا شروع کر دیا، پریشان تھے انویسٹر، انہوں نے جانا شروع کر دیا، اب نیب لیکن لکھنا شروع کر دیا، سارا سسٹم ہو گیا شروع۔ اب خیر اس کے بعد عدالتوں کی کہانی شروع ہو گئی، کافی دیر سٹاپ لگا رہا، عدالت کی وجہ سٹے آرڈر چل رہا تھا، اوکے ہو گیا، وہ بھی چھوڑ دیا۔ اس سے آگے چلتے ہیں کہ بھئی اب باری آ گئی کہ شوکت مروت نیب میں چلا گیا، اس کو لے گئی نیب پکڑ کے، انویسٹیگیشن شروع ہو گئی۔ انویسٹیگیشن اب جب شوکت صاحب نیب میں چلے گئے تو نیب کی وکٹ پہ کھیلنا پڑنا ہے، ظاہر ہے نیب کی ہوم گراؤنڈ ہے، اس کے لا کے مطابق شوکت صاحب کو چلنا پڑے گا، وہ جو بھی کہیں گے ان کے لا چلیں گے، ان کے قانون کے مطابق سارا کچھ ہوگا۔ مطلب نیب کا قانون، مطلب نیب کا فارمولہ وہ ہر کسی کو پتا ہے، کوئی بات ڈکی چھپی نہیں ہے اس کے اندر۔ اب نیب نے جو پہلے کلیمٹ لیے تھے وہ اب 2500 ہیں، 3000 ہے، 3000 بندوں کا کلیم بن گیا ایک ایسٹیمیٹڈ 4 ارب روپیہ۔ اب نیب کا پہلا سٹیپ جو تھا، وہ پہلا سٹیپ کمپلیٹ ہونے کو ہے، وہ 4 ارب روپے کی ویریفیکیشن ہو گئی، یعنی آفٹر ویریفیکیشن کرنے والے کون ہیں؟ وہ ہماری اپنی یعنی اسی کمپنی کے آئی ایس ایم آرٹ کے ملازمین، انہوں نے ایک ایک چیز جانچ پڑتال کر کے، جسے کہتے ہیں نا چھنکا کے، وہ واضح کر کے بتا دی کہ یہ 3000 کلیمٹ ہیں، ان کا اتنا اتنا پیسہ ان کو واپس جا چکا ہے ریٹرن کی شکل میں یا پرافٹ کی شکل میں، یہ پہلی مرتبہ بندہ آیا ہے، یہ دوسری مرتبہ یہ کارپوریٹ کا دوسری مرتبہ لے کے جا رہا ہے یا تیسری مرتبہ لے کے جا رہا ہے، وہ سارا کچھ انہوں نے ایک ایک چیز علیحدہ علیحدہ کر کے بتا دی ہوئی ہے۔ وہ ہر چیز فگر جو ہے نا وہ نیب کے بھی اور کمپنی ملازمین کے پاس موجود ہے کہ نیب کے لا کے مطابق اب سارا کچھ چلنا ہے نا۔ اب شوکت صاحب کا نیب کے ساتھ ایگریمنٹ سائن ہو چکا ہوا ہے، جو انہوں نے اپنی تفتیش کرنی تھی، کروانی تھی، ہو گئی ساری، اب وہ ویریفیکیشن بھی ہو چکی نیب کا پہلا سٹیپ، اس کے بعد دوسرا سٹیپ آئے گا، تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، پانچواں آئے گا، یہ ہر 6 مہینے بعد ویریفیکیشن ہوتی رہے گی، اور یہ ویریفیکیشن کرنے والے کمپنی کے ملازمین ہی ہوں گے، وہ ہر چیز کچا چٹا کھول کے جا کے رکھ دیا کریں گے کہ کس انویسٹر کے کتنے پیسے آ چکے ہیں، کتنے کا چیک ہے، کتنے لے جا چکا ہے، کتنے باقی ہیں، کتنے واپس کرنے ہیں، یہ سارے سٹیپ بائی سٹیپ ہیں۔ اب پہلا سٹیپ سٹارٹ ہو چکا ہے، یعنی پہلا 4 ارب روپے میں سے اب کمپنی نے 1 ارب یعنی 20% یا 25% نیب لا کے مطابق، نیب فارمولے کے مطابق انہوں نے پہلا اس کو نیب کو دینا ہے، مٹھائی کا ڈبہ سمجھ لیں، وہ ان کے پاس جانا ہے، وہ اب نیب فارمولہ ہے کہ 6 مہینے بعد وہ سٹارٹ کرے گا نیب آپ لوگوں کو دینے کا، یعنی شوکت صاحب فری ہو جائیں گے 1 ارب روپیہ دے کے 6 مہینے کے لیے،
تو وہ اب نیب کی مرضی ہے، نیب فارمولے کے مطابق وہ 2 سال بعد بھی آپ کو کال کر سکتے ہیں کہ آئے بھی وہ پہلے سٹیپ والے بندے وہ آ کے اپنی رقم کو وصول کریں۔ یعنی یہ اتنا لمبا سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ نیب سب سے پہلے، نیب کا معاملہ 1 ارب روپیہ دینے سے وہ 6 مہینے کے لیے شوکت صاحب فری ہو جائیں گے، 6 مہینے تک۔ تو وہ شوکت صاحب چاہیں گے، جو بندہ جلدی میں ہے، جو چاہتا ہے کہ نیب میں چلا جائے، پہلے بھی تو آپ ہی لوگ جا چکے ہیں، تو وہ چاہیں گے، شوکت صاحب کہیں گے کہ بھئی اگر جلدی ہے تو نیب میں چلے جاؤ، وہاں سے آپ کو پیمنٹ جلدی مل جائے گی، میں ان کو ان کے لا کے مطابق جلدی دے رہا ہوں۔ جلدی سے مراد ہے یہ 1 ارب روپیہ نیب کو پے ہوگا، تو نیب 6 مہینے کے لیے اب وہ بندے سائڈ پہ کھڑے کر دے گی، جس جس کا کلیم جا چکا ہے وہ سارے بندے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے، کمپنی کے پاس ان کے نام پتے ایڈریس آ جائیں گے، وہ بندے اب ڈائریکٹ کمپنی کو کلیم نہیں کر سکیں گے، نہ ہی ایف آئی آر والے اور نہ ہی جو نیب زدہ ہیں وہ کمپنی کو ڈائریکٹ اب کمپلین نہیں کر سکیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پہلا سٹیپ والا ہے یہ 6 مہینے سے 2 سال تک، دوسرے سٹیپ والے اگلے 6 مہینے یعنی 1 سال سے 3 سال 4 سال تک، تیسرے سٹیپ والے 18 مہینے سے، آپ اندازہ کرتے جائیں کہاں تک جائیں گے، یہ سارے سسٹم اسی طرح چلے گا۔ دیکھیں کسی بھی جگہ پہ آپ نے شوکت صاحب کو سنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھی آپ لازمی یہ کریں، انہوں نے کہا جو جلدی میں ہے وہ آ کے کرے، نیب سے مل جائیں گے اسے، لیکن نیب لا کے مطابق، جو نیب کا فارمولہ ہے اس کے مطابق، اب فارمولے کو سمجھنا پڑے گا کہ نیب کا فارمولہ ہے کیا۔ تو شوکت صاحب کے لیے بہتری کیا، وہ کہتے ہیں بہتری تو یہی ہے نیب فارمولہ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ ادھر جاؤ، نیب میں جاؤ، آپ پریشان ہو جاؤ گے، اور واقعی آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، انویسٹر جتنے بھی ہیں۔ انویسٹر کو چاہیے شوکت پہ اعتبار کرے جیسے پہلے کرتے آئے ہیں، ابھی مزید اعتبار کرنا پڑے گا انویسٹر کو، اور ڈاڈا تگڑا اعتبار کرنا پڑے گا۔ ہاں کچھ دنوں تک ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں، جاتے ہیں ہم یونین والے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ ان سے ملاقات کرتے ہیں، جیل میں بھی ملاقات کرتے ہیں، اللہ کرے جلد از جلد باہر آ جائیں، باہر آ کے بھی ملاقات رکھیں گے ان سے۔ میری انفارمیشن کے مطابق یہی ہے کہ شاید نیب والے راضی ہو جائیں گے کہ آپ کچھ پیمنٹ دیں ہمیں، آپ 30 کروڑ مشکل ہو رہا ہے آپ کے لیے، نظر آ رہا ہے کافی مشکل ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے کمپنی کو، تو نیب والے بھی کبھی نہیں چاہیں گے، وہ شاید کچھ پیمنٹ لے کے انہیں ریلیز کر دیں گے اور انہیں ساری سہولتیں دے دیں گے، کیونکہ ایگریمنٹ سائن ہو چکا ہے نیب اور شوکت مروت اینڈ کمپنی کا۔ تو اللہ کرے ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہو چکا ہو۔ میری درخواست ہے تمام دوستوں سے، تشریح کریں، تشریح لیں اس میسج کو بڑے اچھے طریقے سے، ٹھنڈے ذہن کے ساتھ سوچیں کہ یہ باتیں ہیں کیا کیا۔ تو اگر پھر بھی اس کے بعد کسی کا سوال آتا ہے تو وہ ضرور کرے سوال۔ اب دوست کہتے ہیں کہ جی ہمیں بتائیں یہ کب تک پیمنٹ دیں گے۔ جب یہ لاہور میں آئے تھے نا ریمانڈ پہ، لاہور ستو قتلہ تھانہ پنجاب سوسائٹی کے اندر، تو اس وقت بھی شوکت صاحب نے کہا تھا کہ یار آپ ذہن میں رکھیں کہ دسمبر تک انشاءاللہ تعالی معاملہ درست ہو جائیں گے، ملنا شروع ہو جائیں گے یا مل جائیں گے پیمنٹ آپ کو۔ تو نظر آ رہا ہے کہ دسمبر انشاءاللہ تعالی، اللہ کرے دسمبر بہترین آئے، اس سے پہلے بھی ممکن ہے، اس سے پہلے بھی ہونا ممکن ہے، مشکل نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی پراپرٹیز جو ہمارے ہی پیسے سے پرچیز کی گئے تھے، پلاٹ کی شکل میں یا کچھ اور شکل میں، تو وہ انہیں سیل کرنے پہ لگا دیا انہوں نے۔ اللہ کرے وہ ہو جائے یا کچھ بھی ایسا ہو جائے، رننگ میں لے کے آئیں، جو ان کے پیسے باہر کے ملکوں میں انویسٹ ہیں، جو لگے ہوئے ہیں، جو ٹریڈنگ پہ یا کسی بھی جگہ پہ لگائے ہوئے ہیں، وہ پیسے واپس آ جائیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی سب کے لیے، اور سب کو کچھ نہ کچھ ملنا شروع ہو جائے گا، رینٹل بھی سٹارٹ ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں میں اپنا کاروبار دوبارہ سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ ہم امید رکھیں، سارے بہتر امید رکھیں اللہ کے گھر میں، اچھا سوچیں گے تو اچھا رزلٹ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کر کے کچھ نہ کچھ فائنل کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔